ہیں تو روٹیاں چھوڑ، کچن چھوڑ اور تو اللہ کی عبادت میں لگ جا۔ ولیمے میں اگر تو میک اپ کر کے گئی ہے تو وضو کر، یہ مت سوچنا میں نے وضو کیا تو میک اپ دھل جائے گا۔ میری بہن اگر اسی وقت تو تجھے موت آئی تو اس میک اپ کی اوقات کیا ہے، اس سنگار کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میک اپ دھلتا ہے دھلتا رہے، کبھی نماز نہیں چھوٹے، کوئی روٹی جلتی ہے جلتی رہے، نماز نہیں چھوٹے۔ اگر کسی کے کھانے میں تاخیر ہوتی ہے ہوتی رہے، سب کو مؤخر کر دو، پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ اب سنو جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال؟ جب تک مسلمان مسجدوں سے دور رہے گا، اللہ کی عبادت سے دور رہے گا، اس قوم کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، اس قوم کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ رات کے 3-4 بجے تک فلمیں دیکھ کر جاگتے رہیں، سنیما دیکھ کر جاگتے رہیں، سیریل دیکھ کر جاگتے رہیں اور فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہیں اور پھر کہیں مولانا میرا کاروبار اجڑ گیا۔ سن لو، جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے۔ جو مسجدوں میں آتے ہیں اللہ ان کو برکت بھی دیتا ہے اور ان کو روزی بھی دیتا ہے، اور جو مسجدوں میں نہیں آتے انہیں روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کا گھر چھوڑ کر نہ کہیں پناہ ملی ہے کسی کو، نہ آپ کو مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ اس لیے آپ یوٹیوب کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں، فیس بک کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں، آپ دوسرے کاموں کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ میرے عزیز، آپ دوستوں کے پاس جاتے ہو تو درود شریف پڑھیں، نعرہ تکبیر، درود شریف، نعرہ رسالت۔ یہ نعرہ لگانے کوئی موقع نہیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ۔ درود شریف سب مل کے پڑھے تو کتنے ہزاروں درود حضور پہ پہنچیں گے۔ ایک بار درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا زوی وآلہ ابد الدہور وکرمہ۔ تو یاد رکھو، ایک دوست، اس دوست کے پاس جا کر ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ دوست آپ کا کتنا با وفا ہے۔ نمبر 1، دنیا میں پہلے تو اہل وفا ملتے نہیں، مشکل ہے، اور اگر کوئی با وفا مل جائے تو وہ دوست تو آئے گا کہاں تک؟ توجہ کرنا، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میرے عزیز، میرے نوجوان، تو وہ زیادہ سے زیادہ تیرے قبر کے دہانے تک آئے گا اور تجھ پر منو مٹی ڈال کر ایسے پلٹ کر چلا جائے گا جیسے تجھے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی، وہ دوست جو تیرے منہ پر منو مٹی ڈال کر تجھ سے ہمیشہ کا رشتہ توڑ کر واپس چلا جائے گا، اس دوست کے لیے تو گھنٹوں ٹائم نکالتا ہے، اور وہ اللہ جس کی رحمتیں قبر کے اندر بھی تیرے لیے کام آنے والی ہے، میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جہاں نہ روشنی جا سکتی تھی، نہ ہوا جا سکتی تھی، نہ پانی پہنچ سکتا تھا، نہ باپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، نہ ماں کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، مجھے بتاؤ وہاں پر ہمیں کھلایا کس نے؟ وہ رزاق کے مطلق خدا وحدہ لا شریک نے کھلایا۔ اس کے ساتھ اتنی جفاکاریاں، اتنی بے وفائیاں کہ سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ اور کچھ تو اتنے دیدہ دلیر ہو گئے، کہا مولانا ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں رسول اللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ سن لو، نماز کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو فریب دینے والوں، اپنے آپ کو مکر میں مبتلا کرنے والوں، اچھی طرح یاد رکھنا، میرا ایمان ہے میرے نبی مالک جنت ہے، میرے نبی مالک کوثر ہے، وہ جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یقیناً میرے آقا جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں، مگر سن لو اپنے آپ کو فریب نہ دینا۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، ظہر کی نماز میں کاروبار میں مصروف رہ کر مسجدوں کو ویران کرنے والوں، عصر کی نماز میں بال بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کر کے خدا کے سجدوں سے دوری اختیار کرنے والوں، مغرب اور عشاء میں دوستوں کے ساتھ ہولہپاڑ میں لہو و لعب کے اندر اپنا وقت برباد کرنے والوں، جس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو نا کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے،
وہی رسولullah فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز کو چھوڑو گے تو نہ رسول اللہ کے دامن میں پناہ ملے گی، نہ خدا کے دامن رحمت میں پناہ ملے گی۔ میرے آقا نے صحابہ سے کہا، سیدنا ابو ہریرہ سے کہا، اے ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದಾಜು?